الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیا انڈا کھانا نقصان دہ ہے، اور اس میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، فالج کے مریض، کولیسٹرول کے مریض، اس طرح دوسرے امراض جو ہے ہم بیان کریں گے کہ اس میں آپ لوگ انڈے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے میرے دونوں چینلز پہ ویڈیو موجود ہے، ایک بینیفٹس کے حوالے سے، یعنی انڈے کھانے کے فائدے کیا ہیں، تو تفصیل سے ان ویڈیوز کے اندر بیان کیا ہے، تو وہ ویڈیوز آپ ضرور دیکھیں۔ آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور اس کی ضرورت پیش کیوں آئی، 2 دن پہلے بھاول نگر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پر ہمارے بہت ہی اچھے انسان قاری صاحب ہیں جن کو ابھی حال ہی میں فالج کا اٹیک ہوا اور ان کی زبان بند ہو گئی۔ تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو ان کو میں نے یہ ہدایت کی کہ آپ جو ہے وہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں اور ڈرائی فروٹ اور انڈے کا استعمال زیادہ کریں۔ تو انہوں نے مجھے اشارتاً مجھے کہا کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ نے انڈے نہیں کھانے کیونکہ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ بہت دکھ ہوا یہ سن کر بھی کہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہے وہ کس طرح غلط گائیڈ کر رہے ہیں۔ حالانکہ بلڈ پریشر کے ساتھ انڈے کا کوئی دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب چونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا، علاج وہاں سے ہو رہا ہے، تو لازمی بات ہے ہماری کہاں وہ بات مانتے ہیں کہ یہ تو حکیم لوگ ہیں، ان کو کیا پتا۔ بھائی آپ ہمیں چھوڑ دیں، آپ اپنی تحقیق کو دیکھیں، آپ گوگل پہ سرچ کریں، ایک کے حوالے سے، بلڈ پریشر کے حوالے سے سرچ کریں، اس تحقیق سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بلڈ پریشر کے اندر ایک کھانا قطعاً جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے۔ پھر اس سے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس تحقیق کے اندر آپ کو یہ بھی ملے گا کہ یہ جو ہے ایک کھانا یہ دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ پھر ایک کھانا اس سے کولیسٹرول، اچھا کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے، برا نہیں، اچھا کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے اگر میں فوائد بیان کروں اس ویڈیو کے اندر آپ کو ملیں گے۔ یہ وٹامن ڈی جس کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں، کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، سورج کی روشنی سے ملے گی، گھٹنے جواب دے جاتے ہیں، کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ بھائی یہاں سے ملے گی، ایک سے ملے گی۔ انڈے کھائیں، اس سے آپ کو وٹامن ڈی ملے گی، زنک آپ کو یہاں سے ملے گا۔ ملٹی وٹامنز آپ کو یہاں سے ملیں گے۔ یہ قوت مدافعت اس کو یہ ایک بڑھاتے ہیں۔ یہ فالج کے جتنے بھی مریض ہیں ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ کس مزاج والے کو کس طرح انڈا کھانا چاہیے۔
ہر مزاج کی میں نے اس میں بات کی ہے. کیا اعصابی عضلاتی مزاج کا ہے؟ انڈے فرائی کر کے کھائیں، آملیٹ بنا کے کھائیں. عضلاتی اعصابی مزاج کا ہے، ہاف فرائی کر کے کھائیں، انڈے ابال کے کھائیں، انڈے دودھ میں ملا کے کھائیں. عضلاتی غدی تحریک ہے، انڈے اس میں ابال کے کھائیں. غدی عضلاتی تحریک ہے، اس میں آپ انڈے جو ہے اس کی سفیدی نکال کے کھائیں. ہر مزاج والے کے لیے انڈا فائدہ مند ہے. اور بچوں کی بہت زبردست غذا ہے، یقین کریں بہت زبردست غذا ہے. یہ آئے دن بچوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، مروڑ ہوتا ہے، ان کو نزلہ زکام کھانسی ہوتی ہے، ان کو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے. انڈے کھلائیں. یقین کریں انڈے کھانے سے بچوں کے اندر قوت مدافعت بڑھتی ہے، وہ بیماریوں سے ان کو دفاع ملتا ہے. لیکن ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ نہیں انڈا تو گرم ہے، نہیں کھانا چاہیے. اس نظریے نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. میدا کا مریض ہے، نہیں انڈا نہیں کھانا. بھائی کیوں نہیں کھانا؟ اگر میدا آپ کا کمزور ہو گیا ہے، سست ہو گیا ہے، کھانا صحیح طرح سے ہضم نہیں کر رہا، آپ اس کی قوت تو بڑھائیں، اس کی طاقت تو بڑھائیں. انڈے کھلائیں گے تب ان کی قوت بڑھے گی، میدا بھی مضبوط ہوگا آپ کا. پھر شوگر والے مریض، وہ بھی بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں، کولیسٹرول کے مریض بن جاتے ہیں، قوت مدافعت بالکل ختم ہو جاتی ہے، تب بھی انڈے نہیں کھا رہے ہوتے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ بھئی ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ انڈے نہیں کھانے، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو یقین کریں کہ بلڈ پریشر والے مریضوں کا نمک بھی بند نہیں کرتا. بھئی کیوں بند کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سوڈیم بڑھاتا ہے. بھئی جس کا سوڈیم آپ چیک کروائیں، ٹیسٹ کروا لیں، جس کا سوڈیم پہلے سے بڑھا ہوا ہے اس کی آپ بے شک اس کا آپ نمک بند کر دیں. لیکن ہر بلڈ پریشر کے مریض کا آپ نمک بند کر دیتے ہیں، یہ تو بہت سارا ظلم ہے. جس کا پہلے سوڈیم کم ہے آپ اس کا پھر بھی سوڈیم نمک بند کر دیتے ہیں. یہ کون سی تحقیق ہے؟ تو انتہائی یہ ناقص معلومات ہے، کم علمی ہے، جہالت ہے، جس کی وجہ سے اس طرح بلڈ پریشر کے حوالے سے ہم جو ہے انڈے بند کر دیتے ہیں، نمک بند کر دیتے ہیں. پہلے آپ دیکھیں تو صحیح بلڈ پریشر بڑا کیوں ہے. اب اعصابی عضلاتی تحریک ہے، سردی کی تحریک ہے، حرارت کی کمی ہے، بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے. کیوں بڑھا ہوا ہے؟ ری گیس کی وجہ سے بڑھا ہوا ہے. معدے سے تبخیر اٹھتی ہے، دماغ پہ چڑھتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اب وہاں پر بھی آپ نمک بند کر رہے ہیں، مریض کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اس کی پہلے ہی حرارت نہیں ہے، پہلے ہی قوت مدافعت نہیں ہے، پہلے ہی وہ کمزوری کا شکار ہو رہا ہے، پھر بھی آپ اس کی جو ہے وہ گرم چیزیں ساری بند کر دی ہیں اور دودھ دلیا پہ گزارا ہو رہا ہے. تو بھائی انڈے جو ہے وہ کھانا بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست چیز ہے. یقین کریں کہ جوانی کا راز ہے یہ انڈے کھانا. ایک بندہ تھا 110 سال اس کی عمر تھی، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی عمر یہ کیسے ہوئی، کیا کھاتے رہے؟ اس نے کہا میں انڈے کثرت سے کھاتا ہوں. تو انڈے جو کھانا یہ جوانی کا راز ہے، یہ صحت کا راز ہے. بلڈ پریشر کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، فالج کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، کولیسٹرول کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، شوگر والوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہی نہیں ہے، بالکل کم ہوتے ہیں. تو شوگر والوں کے لیے نقصان دہ کیسے ہو گئے؟ اس کے لیے تو بہت زیادہ یہ غنیمت ہے. تو محترم بھائیوں، سنی سنائی باتوں کو چھوڑیں، یہ حقیقت ہے. آپ خود اس پر سرچ کریں. ہم نے سرچ کی ہوئی ہے، تحقیق کی ہوئی ہے. انڈے کسی بھی صورت ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور نہ ہی نمک نقصان دہ ہے اگر سوڈیم کم ہے تو. ہاں جس کا سوڈیم بڑا ہوا ہے. سوڈیم کب بڑھتا ہے؟ جب عضلاتی غدی تحریک، غدی عضلاتی تحریک، ان دو تحریکوں کے اندر سوڈیم بڑھتا ہے. جب یہ تحریکیں ہوں تو نمک بالکل بند کر دینا چاہیے، اب نمک کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب اعصابی عضلاتی تحریک ہو، آپ کا فیٹی لیور ہو، آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہو، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھا ہوا ہو، آپ جو ہے تبخیر کی وجہ سے، جو ہے ڈپریشن کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہے، اس صورت میں نہ نمک بند کر لینا چاہیے نہ انڈے بند کر لینا چاہیے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید بھی ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.